علی انفو ٹیوب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان کی بیویوں کی تعداد کتنے سو تھی اور اس کے بیٹوں کی تعداد کتنے لاکھ تھی؟ نیز جی کہ اس وقت اس کے بیٹوں کی تعداد کتنے کروڑ ہے اور پاکستان میں کون کون سے قبیلے والے چنگیز خان کی اولاد سے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رتھ پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر شامل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھیں۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کی مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کے تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان کا پیدائشی نام تموجن تھا۔ وہ منگول سلطنت کا بانی تھا جو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قرار دی جاتی ہے۔ چنگیز خان نے شمال مشرقی ایشیا کے بہت سے قبائل کو اکٹھا کیا اور یوں طاقت اور حکمرانی کا وہ صفحہ شروع کیا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس طاقت اور اختیار نے اسے یہ موقع بھی فراہم کر دیا کہ جب چاہتا اور جس سے چاہتا شادی رچا لیتا۔ اس کی پہلی شادی بورتی نامی لڑکی سے 16 سال کی عمر میں ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد بورتی اغوا ہو گئی، جسے بازیاب کروانے کے لیے چنگیز خان نے ایک ایسی لڑائی شروع کی جس نے بالآخر اسے ایک عظیم سلطنت کا مالک بنا دیا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو گویا اس کے سر پر عورت کا جنون سوار ہو گیا۔ اس نے پے در پے 500 خواتین کو اپنے حرم کا حصہ بنایا۔ ان خواتین کی حیثیت بانیوں کی تھی، جبکہ اصل ملکہ بورتی ہی تھی۔ چنگیز خان کی سینکڑوں بانیوں سے بہت بڑی تعداد میں بچے پیدا ہوئے، لیکن حق وراثت صرف بورتی کی اولاد کو ملا۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں کشائی میں لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ویسے اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظریفی سے ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اغدائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس بلوائی، جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان نے مجلس کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک کے کئی سر اور ایک دم اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں؟ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا، جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹر منگول حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوچی کی اولیت قبول کر لیں۔ یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہیں ہو سکی۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جوچی کو اپنے جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکد قبیلہ کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ شادی کے چند ہی دن بعد مرکد قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ تیموجن اپنے 6 کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی دلہن پیچھے رہ گئی۔ مرکد اصل میں بورتا ہی کے لیے آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تیموجن کی ماں ہوئلن مرکد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے تیموجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکد برسوں بعد بھی اس بات کو بلا نہیں پائے تھے اور اب وہ بورتا کو اٹھا کر ہوئلن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر آگے وہ فتح عالم بنے۔ تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد جوچی کو جنم دیا۔ اس وقت بھی چہم گوئیاں ہوئیں، لیکن چنگیز نے ہمیشہ جوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اس کو جانشین بنانا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد یہی واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے ان کے روبرو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب جوچی پر الزام دھرا تو جوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کے چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے عقدائی کو خاقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں۔ ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ تاریخی عجب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 18 اگست 1227 کو آخری سانسیں لیتے وقت شاید چنگیز خان کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا رہا ہوگا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کیونکہ اس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ نیز آگے والی ویڈیو میں ہم آپ کو حسن بن صباح کی فرضی جنت کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی انفارمیشن